شیئن کالا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بھی دنیا میں نہیں ملی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لا کہا ہو۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا بلکہ جولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ جب یہ بنیادی وہ نظریہ تھا جو ایک حاکم وقت اور ایک لیڈر کے لیے حضور نبی کریم کی سیرت سے سیٹ ہوا، تو اب ہمارے لیڈروں نے یہ چھوڑ دیا اور وہ دوسروں کو منع کر رہے ہیں اور اپنوں کو جولیاں بھر بھر کے دے رہے ہیں، تو پھر مال میں برکت یا اعمال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ فرزدق ایک شاعر تھا، وہ کہتا ہے کہ عطائیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تشہد کو، وہ کہتے ہیں تشہد کے اندر ایک لا آیا ہے، اب یہ پڑھنا تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ خالق کائنات کے اس پیارے محبوب نے کبھی کسی کو لا نہیں بولا۔ جو بھی آیا ہے اس کو اپنے دامن میں اور دامن کرم میں جگہ عطا فرمائی ہے، اس کو اپنی محبت کی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ تب بھی تو بدترین دشمن بھی آتا رسول اللہ کی مجلس میں چند لمحے گزارنے کے بعد جب جاتا تو رب کی توحید کا علم بلند کرتے ہوئے جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات، بہترین جو تربیت گاہ ہے وہ رسول اللہ کی سیرت سے ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بدو کہیں سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آگے دستے سوال پھیلا دیتا ہے، اب سوال کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ جو کہتے ہیں کہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو وادی تھی وہ وادی ان بکریوں سے بھر گئی۔ اب دیکھنے والے بھی حیران ہیں، سننے والے بھی حیران ہیں کہ کتنا وہ کملی والا سخی تھا اور کس انداز سے وہ سخاوت کرتا تھا اور کس طرح وہ اپنے غلاموں کو عطا کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، وہ شخص جب قبیلے گیا، اب دیکھیے نا کہ اس عطا کرنے سے ہوا کیا۔ وہ جب شخص قبیلے گیا تو وہ قبیلے کے باہر کھڑا ہو کے چلا کے کہنے لگا، اسلموا، سارے اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا ان محمدن یؤتی عطا من لا یخشی الفاقہ، کہ محمد اتنا کریم اور مہربان ہے کہ اتنا عطا کرتا ہے فاقے کا کوئی ڈر باقی نہیں رہتا۔ تو جب اس نے یہ کلمات کہے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جو ہے دامن اسلام میں انہوں نے پناہ لی ہوگی۔ تو یہی ہے وہ ایک کہ جس سے آپ غیروں کو بھی اپنا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنیاں بنا کے بیٹھے ہیں، تو خدا را یہ اختلاف رائے کو اہمیت دے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپس میں محبت کو پھیلانے والے بنے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کی آمد کی اور ساری وحی کا قصہ سنایا، تو آپ بڑے اندیشے میں تھے، تشویش کا شکار تھے، آپ بظاہر پریشان لگ رہے تھے، تو وہ آپ کو لے کر برقہ بن نوفل، یہ تاریخ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ آپ کو لے کر برقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ تو برقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انکا تحمل الکلہ وتکسب المعدوم۔ اب یہ وہ فضائل ہیں جو ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے کہا تھا، کہ اس نے کیا کہا کہ ان تحمل الکلہ وتکسب المعدوم، کہ یار اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے بندے، آپ کو کسی بات کا اندیشہ یا ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو قرض کے نیچے دبا ہوتا ہے آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا، معدوم ہوتا ہے، آپ اس کے لیے جھولی کو پھیلا دیتے ہیں۔ جب آپ اسے عطا کرتے ہیں، اسے کسی کی پھر کہیں سے کوئی حاجت نہیں رہتی، تو جب اسے کہیں حاجت نہیں رہتی، تو یہ جو آپ کا عمل خیر ہے، ایک یہودی رسول اللہ کے دعوی نبوت سے کہہ رہا ہے، اگر یہ دو خصوصیات جو آپ کے اندر ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ کائنات کا مالک آپ کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا۔ تو حضرات